بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب میں حرف اذا کے بارے میں تمام ہوئی۔ اس کے بعد جو حرف یہاں پر ابن ہشام ذکر کرتے ہیں وہ لفظ اذما ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ اذما ہے اس کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اذما ادات شرط میں سے ہے۔ درست ہے، یہ ادات شرط میں سے ہے ان کی طرح، اور یہ دو فعلوں کو جزم دیتا ہے۔ درست، جیسے مثلا ایک شاعر کے شعر کو نقل کرتے ہیں کہ وَإِنَّكَ إِذْ مَا تَأْتِ مَا أَنْتَ عَامِرٌ بِهِ تُلْفِ مَنْ إِيَّاهُ تَأْمُرُ آتِيًا، کہ اس شعر کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی توجہ کریں۔ یہاں پر لفظ اذما آیا ہے اور اس کی ایک شرط ہے اور ایک جزا ہے۔ شرط اور جزا دونوں کو اس نے جزم دی ہے۔ تأت اس کی شرط ہے اور تلف اس کی جزا ہے، اور دونوں کو جزم دی ہے کہ ان کے آخر میں حرف یا تھی، وہ گر گئی۔ اچھا، اس شعر کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی کو امر کرتے ہیں اور اگر آپ خود ہی اس پر عمل کریں گے، پہلے مرحلے میں خود آپ اس شے پر عمل کرنے والے ہوں گے، تو آپ جس کو کہتے ہیں وہ بندہ بھی عمل کرے گا۔ لیکن اگر آپ ایک کام کریں اور اس پر خود ہی عمل نہیں کرتے، دوسروں کو کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو پھر یقین مانے کہ وہ دوسرے بندے بھی اس کام کو انجام نہیں دیں گے۔ بہرحال اس شعر کو پڑھتے ہیں، عبارت کو دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ اذما ادات و شرط، اذما ادات شرط میں سے کہ تجزم فعلین، کہ دو فعلوں کو جزم دیتا ہے، یعنی انہیں شرطیہ کی طرح ہے۔ نحو قولہ، جس طریقے سے شاعر کا یہ قول وَإِنَّكَ إِذْ مَا تَأْتِ مَا أَنْتَ عَامِرٌ بِهِ، بتحقیق تم، اذما کو ایسے سمجھے گویا کہ ان رکھا ہوا ہے، جب بھی تأت تم انجام دو گے، کیا انجام دو گے؟ ما انت عامر بہ، ما موصول، انت عامر بہ اس کا صلہ، موصول صلہ، تأت فعل کے لیے مفعول، یعنی بے تحقیق جب بھی تم انجام دو گے کسے؟ ما انت عامر بہ، وہ چیز کہ جس کا تم امر کر رہے ہو، اگر تم اس کو انجام دو گے تو تلف یعنی ای تجد، تو تم پاؤ گے، من ایاہ تأمرو آتیا، یعنی تجد آتیا، آتیا تلفے کے لیے مفعول ہے، تو تم پاؤ گے، کیا پاؤ گے؟ من ایاہ تأمرو، ایاہ مفعول مقدم ہے تأمرو کے لیے، کہ من ایاہ تأمرو، وہ شخص کہ جس کو تو امر کر رہا ہے اس کو پاؤ گے کیا؟ آتیا، اس کو انجام دینے والا۔ ترکیب بھی روشن ہوئی اور شعر کا ترجمہ بھی روشن ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهِيَ حَرْفٌ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ بِمَنْزِلَةِ ان، اس حرف کی نوعیت یہ ہے کہ یہ سیبویہ کے نزدیک ان شرطیہ کی منزلت پر ایک حرف ہے، جبکہ وَظَرْفٌ عِنْدَ الْمُبَرَّدِ وَابْنِ سراج والفارسی، ان تین نحویوں کے نزدیک یہ ظرف ہے، لیکن آغا سیبویہ کہتے ہیں کہ نہ، یہ
وہ یہ حرف ہے وَعَمَلُهَا الْجَزْمُ قَلِيلٌ لا ضرورتاً خلافاً لبعضهم۔ تیسرا مسئلہ، آغا یہ جو عمل کرتا ہے اس کا عمل کیسے؟ فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرتا ہے، جزم دیتا ہے، لیکن یہ قلیل ہے۔ لہذا اوپر جو انہوں نے کہا ادات و شرط کے تجزم و فعلین، اس عبارت کی تصحیح ہونی چاہیے۔ اسی لیے ابن ہشام کے بعد جو مغنی پر کام ہوا ہے اور جدید آغایون نے جو اس مغنی پر کام کیا ہے، انہوں نے عبارت کو تھوڑا سا تصحیح کیا ہے۔ وہاں پر لکھا ہے ادات و شرط، وہاں پر لکھا ہے ادات شرط ہے لیکن غیر جازمتن یا غیر و جازمتن، دونوں درست ہے۔ ادات شرط ہے لیکن جازم نہیں، کیونکہ بھائی جب اس کا عمل قلیل ہے تو آپ اس کو ادات شرط جازمہ میں سے کیوں قرار دے رہے ہیں؟ قاطعیت کے ساتھ عبارت ایسے کیوں لکھ رہے ہیں کہ تجزم و فعلین، اور نیچے آپ کو لکھنا پڑ رہا ہے وَعَمَلُهَا الْجَزْمُ قَلِيلٌ، اور اس کا جو عمل ہے جزم یہ قلیل ہے۔ البتہ لا ضرورتاً، یہ جو عمل جزم ہے اور قلیل ہے یہ فقط ضرورت شعری کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، جیسے کہ بعض لوگوں نے ایسے سمجھا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اذما جزم دیتا ہے لیکن فقط ضرورت شعری میں۔ ہم کہتے ہیں نا، ضرورت شعری میں نہیں ہے، نثر کے اندر بھی اس نے جزم دیا ہے، ضرورت کے علاوہ بھی جزم دیا ہے، لیکن قلیل ہے۔ خود تمام شد۔ اس کے بعد دوسرا حرف شروع کر رہے ہیں، دوسرا حرف ہے اذن۔ فرماتے ہیں کہ اس اذن کے اندر ہم 4 مسائل میں گفتگو کریں گے۔ مسئلہ اول اس اذن کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی نوعیت کو پہچانے، یہ حرف ہے، اسم ہے، کیا ہے، کس طریقے سے ہے۔ مسئلہ اولا اس کے بیان میں، مسئلہ ثانیہ اس اذن کے معنی کے بیان میں ہے، مسئلہ ثالثہ اس بیان میں ہے کہ اس اذن کو کتابت میں کیسے لکھیں، اور مسئلہ رابعہ اذن کے عمل کے بارے میں کہ یہ کیا عمل کرتا ہے، کس صورت میں عمل کرتا ہے، کون سے شرائط ہیں اس کے۔ یہ 4 مسائل ہیں جو اذن کے بارے میں یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ اما مسئلہ اولا، مطلب روشن ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، لہذا میں آہستہ آہستہ عبارت میں ہی ان مطالب کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اتنے رکنے والے مطالب نہیں ہیں، آسان ہے، لہذا جلدی جلدی میں گزارتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا کہ کتاب میں اذن کو کیسے لکھا ہے۔ ہم عام طور پر کیسے لکھتے ہیں؟ اس الف کی جگہ پر نون لکھتے ہیں، لیکن انہوں نے کیسے لکھا؟ الف لکھ کر اور اوپر تنوین دے دی ہے، اذن۔ اس پر توجہ کریں، اس میں کام ہے۔ فیہا مسائل، اس کے اندر چند مسائل ہیں۔ المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ، فی نوعہا، اس کی نوعیت کے بارے میں، حرف ہے یا اسم ہے؟ کہتے ہیں قال الجمہور، جمہور فرماتے ہیں ہے یا حرفون، یہ اذن حرف ہے۔ اچھا، جمہور جو فرماتے ہیں کہ یہ حرف ہے، یہ اس لیے کہ جمہور نے دیکھا کہ اذن نہ مسند واقع ہوتا ہے نہ مسند الیہ واقع ہوتا ہے۔ خوب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حرف ہے، جبکہ وکیل اسمون، اور بعض افراد کہتے ہیں کہ ناغا یہ اسم ہے۔ اصل میں یہ اذا شرطیہ ہے، اور اس کا شرط اس کے ساتھ تھا، اس شرط کو حذف کر کے اس حذف کے بدلے میں، اس جملے کے بدلے میں اس کے ساتھ تنوین کو لگا دیا، لہذا بن گیا اذان۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ وکیل اسمن، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناغا یہ اسم ہے۔ والاصل فی اذن اکرمک، یہ جو ہے کہ پس میں تمہارا اکرام اور عزت کروں گا، کہ ابھی بیان کریں گے کہ اس کا معنی کیسے کریں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ دراصل یوں تھا، یہ اذن در حقیقت اذا شرطیہ ہے، فعل شرط اس کے ساتھ تھا، یعنی دراصل ایسے تھا اذا جئتنی اکرمک، جب تو میرے پاس آئے گا تو میں تمہارا اکرام کروں گا، میں تمہاری عزت کروں گا۔ ثم حذفت الجملہ، بعد میں جو جملہ شرطیہ تھا جئتنی اس کو حذف کر دیا گیا۔ وَأُوِّزَ التَّنْوِينُ مِنْهَا، اور اس جملہ محذوفہ کے بدلے میں تنوین لائی گئی۔ اچھا آگا، یہ منصوب کیسے ہو گیا اذن اکرمک؟
کہتے ہیں کہ بابا اس کا نصب اذن سے تعلق نہیں لیتا بلکہ یہاں پر ان مقدر ہے. وَأُزْمِرَتْ ان، اور ان کو مضمر رکھا گیا، اس کی وجہ سے منصوب ہے. یہ لمبی چوڑی ایسے توجیہات ہیں، لیکن جمہور کہتا ہے کہ نہ بابا یہ خود حرف ہے. وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، اگر ہم اس کو حرف قرار دیں پہلے قول کے مطابق، فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا بَسِيطَةٌ، اگر ابتدا سے ہی بنانے والے نے اس لفظ اذن کو بنایا تھا، بسیط ہے، نہ کہ چند حروف کو ملا کر یہ اذن بنایا گیا ہے. لام مرکبۃ من اذ و ان، یہ اذ اور ان سے مرکب نہیں ہے، آغاز سے ہی اذن تھا. وَعَلَى الْبَسَاطَةِ، اور ہم نے کہا کہ یہ حرف ہے اور حرف بھی بسیط ہے. فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا النَّاصِبَةُ، یعنی أَنَّهَا النَّاصِبَةُ، درست یہ ہے کہ یہی خود ناصبہ ہے. اس اذن کے بعد کوئی ان مضمر یا مقدر نہیں ہے. لا ان مضمرتن بعدها، نہ کہ ان در حالی کہ اس کے بعد مضمر ہو، نہ 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 نہ، آغاز سے یہ اذن ہے اور یہی اذن ناصبہ بھی ہے. تمام شو. مسئلہ اول جو تھا اس اذن کی نوعیت کے بارے میں. مسئلہ دوم یہ ہے کہ اذن کا معنی کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اذن کے معنی کے بارے میں آغا سیبویہ فرماتے ہیں کہ یہ جواب اور جزا کے لیے آتا ہے. اس نقطے کو بابا سمجھیے گا، جواب اور جزا میں فرق ہے. جزا معمولاً ما قبل سے مسبب ہے، یعنی ما قبل سبب ہوتا ہے، وہ شرط سبب ہے اور جزا اس پر مترتب ہوتی ہے. معمولاً ایسے مثلاً اذا طلعت الشمس فالنہار موجود، یہ جو جزا ہے طلوع شمس پر متوقف ہے. معمولاً جزا کے اندر عنصر یہ ہوتا ہے، معمولاً جزا کے اندر عنصر کیا ہوتا ہے؟ جزا کے اندر عنصر یہ ہوتا ہے کہ ما قبل پر مترتب ہے، ما قبل سے مسبب ہے، اس کا سبب وہ ما قبل ہے، یہ اس کا مسبب ہے. لیکن جواب میں ضروری نہیں ہے کہ اس طریقے سے ہو، نہ، جواب میں اصلاً لازم نہیں ہے کہ وہاں پر مثلاً ما قبل پر یہ مسبب ہو آپ کا جواب، نہ. مثلاً کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ اقام زیدون، خوب آپ جواب میں کہتے ہیں کہ نعم قام زیدون، درست ہے. خوب یہاں پر آپ جواب دے رہے ہیں، لیکن یہ جو آپ کا جواب ہے یہ معلول تھوڑی ہے اس کے سوال کا، اس نے سوال کیا اس وجہ سے یہ جواب تھوڑی ہے. تو جواب اہم ہے اس بات سے کہ وہ ما قبل پر مترتب ہو یا ما قبل پر مترتب نہ ہو، یعنی ما قبل اس کی علت ہو یا ما قبل اس کی علت نہ ہو. جواب میں یہ عنصر چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن جزا کے اندر یہ والا عنصر چھپا ہوا ہے. اس نقطے کو حتماً مد نظر رکھیں. بہت سارے لوگ ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بس ایسے کہہ دیا جواب و جزا کے لیے. بھائی کیا تفاوت ہے جواب و جزا میں؟ متوجہ ہی نہیں ہے. تو آغا سیبویہ کہتے ہیں کہ معمولاً کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جواب و جزا کے لیے. آغا شلوبین کہتے ہیں کہ ہر مورد میں جہاں پر بھی آپ اذن کو استعمال کرتے ہیں وہاں پر اس کے اندر جواب اور جزا ان دونوں کا عنصر پایا جاتا ہے. جبکہ آغا ابو علی فارسی کا ماننا ہے کہ بابا معمولاً ایسے ہے، اکثر کر کے ایسے ہے کہ جواب و جزا کے مورد میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ خالی جواب ہے، جزا والا عنصر اس کے اندر نہیں ہے. مثال، اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو آپ اس کو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اذن اظنک صادقا، اذن اظنک صادقا. آپ اس کو ایسے جواب دیتے. اظنو کیوں پڑھ رہا ہوں؟ انشاءاللہ چوتھے مسئلے سے روشن ہو جائے گا کہ اس جگہ پر اذن عمل نہیں کرے گا. اچھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، پس من گمان می کنام کے تو صادق ہستی، میں گمان کرتا ہوں کہ بھلے تم سچے ہو. تو اب یہاں پر یہ اذن اظنو کا صادقہ یہ جزا تھوڑی ہے، یہ مترتب تھوڑی ہے احبو کا پر، یعنی اس سے مسبب تھوڑی ہے. احبو کا سبب تھوڑی ہے اذن اظنو کا صادقن کے لیے. میں جو گمان کر رہا ہوں کہ پس تم سچ کہہ رہے ہو، اس کا سبب یہ تھوڑی ہے کہ احبو کا.
آپ نے احبو کا کہا ہے، اس لیے میں کہوں کہ پس اس کی علت احبو کا یہ علت بن رہی ہے اذن اظنو کا صادقہ کے لیے نا، یہاں پر خالی جواب ہے لیکن جزا نہیں ہے۔ خوب، یہ اس کے معنی کے بارے میں۔ اچھا، ایک اور نقطہ جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی، یہ جو اذن ہے اکثر اوقات ان اور لو کے جواب میں ہوتا ہے۔ وہ ان اور لو چاہے ظاہر ہوں یا ان اور لو مقدر ہوں، معمولاً اکثر اوقات یہ اذن ان اور لو کے جواب میں واقع ہوتا ہے۔ بس ہمیں مثالیں چاہیے، 4 مثالیں چاہیے۔ ایک جگہ پر ان ظاہر ہو اس کا جواب ہو، ایک جگہ پر لو ظاہر ہو اس کا جواب ہو، ایک جگہ پر ان مقدر ہو اس کا جواب ہو، ایک جگہ پر لو مقدر ہو اس کا جواب ہو۔ 4 مثالیں چاہیے۔ عبارت کی طرف ہے، ان مثالوں کو عرض کرتے ہیں۔ فرماتے المسئلۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، فی معناہا، اذن کے معنی کے بیان میں۔ قال سیبویہ، آغا سیبویہ کہتے ہیں معناہا الجواب والجزاء، اس اذن کا معنی کیا ہے؟ جواب اور جزا۔ فقال الشلوبین فی کل موضع، آغا شلوبین کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر جہاں پر بھی اذن کو استعمال کریں جواب و جزا کا معنی ہوگا۔ جبکہ وقال ابو علی الفارسی فی الاکثر، آغا ابو علی فارسی کہتے ہیں کہ نہ آغا، یہ جواب و جزا کے لیے اکثر مواقع پر ہے، لیکن کبھی کبھار خالی جواب کے لیے ہوتا ہے۔ وقد تتمحض للجواب، لیکن کبھی کبھار یہ متمحض ہوتا ہے جواب کے لیے، وہاں پر جزا کا معنی نہیں ہے۔ کیوں؟ بے دلیل انہ یقال لکا، خوب اس طریقے کا مورد آتا ہے نا، اس دلیل کی وجہ سے کہ شان یہ ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے احبک فتقولو، اور آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں اذن اظنو کا صادقہ، بس جواب میں آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ میں تمہیں صادق اور سچا گمان کرتا ہوں۔ اذ لا مجازات ہونا ضرورتاً، اگر یہاں پر مجازات نہیں ہے، یعنی وہ احبو کا شرط نہیں ہے کہ یہ اذن اظنو کا صادقاً اس کے لیے جزا کے مورد میں ہو، نہ یہاں پر نہیں ہے۔ انتہا کلام ہو، آگے ابو علی فارسی کی بات تمام ہوئی۔ اچھا، اسی مسئلے کے اندر ایک نقطہ، والاکثر ان تکون جوابا لئن او لو، بھائی آپ نے جو جب کہا کہ یہ جواب و جزا کے لیے آتا ہے تو بھائی کیسے استعمال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اکثر یہ کہ یہ جواب واقع ہوتا ہے ان اور لو کا، ظاہرتین او مقدرتین، چاہے وہ دونوں ظاہر ہوں یا مقدر ہوں۔ فل اولو، یعنی جہاں پر ان اور لو دونوں ظاہر ہیں اور ان کے جواب میں واقع ہوتا ہے۔ خوب، فل اولو کا قول قصیر عزا، قصیر عزا شاعر ہے، درست، قصیر عزا اس کا قول ہے کہ اس طریقے سے لَإِنْ عَادَ لِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بِمِثْلِهَا وَأَمْكَنَنِي مِنْهَا إِذًا لَا أُكِيلُهَا، کہتے ہیں کہ یہ آغا قصیر عزا عبد العزیز بن مروان کے زمانے کا شاعر ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اس کے شان میں قصیدہ کہا تو آغا عبد العزیز نے اسے کہا کہ بھائی کچھ مانگو مجھ سے، جیسے بادشاہوں کا ہوتا ہے مزاج۔ اس نے کہا کہ مجھے کاتب بناؤ اپنا۔ خوب، اس زمانے میں کاتب ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا، بہت بڑی منزلت والا عہدہ تھا۔ تو اب اس نے کہا کہ مجھ سے کچھ مانگو، تو اس نے کہا کہ مجھے کاتب بناؤ۔ تو عبدالعزیز کہتے ہیں کہ بھائی تم شاعر ہو، شاعر رہو، ٹانگیں زیادہ نہ پھیلاؤ، جو تمہیں کہا گیا ہے وہ مانگو۔ شعر کہا ہے تو شعر کی اجرت لو، کاتب بننا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ شاعر اسی واقعے کی نسبت سے کہتا ہے کہ یہ جو عبدالعزیز نے مجھے کہا تھا کہ کچھ مانگو، اس نے اس کو رد کر دیا، لیکن دوبارہ بھی اگر وہ مجھے کہے نا کہ کچھ مانگو تو میں اپنی وہی پرانی بات کروں گا، میں نئی بات نہیں کروں گا، میں کہوں گا مجھے کاتب ہی بناؤ۔ لَإِنْ عَادَ لِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بِمِثْلِهَا،
اگر عادلی عبد العزیز بمثلہا، ہاں کی ضمیر یعنی اسی عبد العزیز والی بات کی طرف جا رہی ہے، اگر میری طرف عبد العزیز اسی بات کی طرح پلٹے یعنی مجھے دوبارہ کہے کہ کچھ مانگو، وَأَمْكَنَنِي مِنْهَا، اور مجھے اس سوال کرنے کی وہ گنجائش دے، مجھے یہ قدرت دے، تو اذن لا اکیلها، لا اکیل اکالے سے یعنی ترک کرنا، تو میں اپنی بات کو ترک نہیں کروں گا، یعنی میں پھر وہی بات کروں گا کہ مجھے کاتب بناؤ۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اذن ہے کس کے جواب میں واقع ہوا ہے؟ ان کے جواب میں واقع ہوا ہے۔ خوب لو کے جواب میں، اور اسی طریقے سے وقولہ تعالی، خوب لو کے جواب میں، قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذن لامسکتم خشیت الانفاق۔ یہ نبوت کے مورد میں ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو پروردگار عالم کی رحمت کے تمام خزائن کا مالک قرار دے دیا جائے تو پھر بھی تم اتنے بدبخت ہو کہ اس میں بخل کرو گے۔ درست ہے، یہ ہے نا، ایسے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں بخل کرتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی اچھا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یعنی کأنہ یہ تصور کرتا ہوں کہ نعوذ باللہ خدا بخیل ہے، اس کو وہ کمال نہیں دے سکتا۔ یہ ان مشرکین کے بارے میں جو انبیاء کے مقابلے میں آتے تھے، پیغمبر کے مقابلے میں آتے تھے، ان بدبختوں کی بھی یہی حالت تھی، یعنی یہ جو کہتے تھے بابا تو کیسے نبی بن سکتا ہے، تو نبی نہیں بن سکتا، یعنی کأنہ وہ نعوذ باللہ خداوند منان کو اپنی طرح بخیل سمجھتے تھے کہ وہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ بہرحال شاید مثال ہمارا یہ کہ لو کے جواب میں آئے، قل اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، کہ عرض ہوا کہ یہاں پر لو کے جو اسم پر داخل ہوا، درجت یہاں پر پہلے فعل موجود ہے، اس فعل پر داخل ہے، وہ فعل معذوف ہے کیونکہ فعل شرط جملہ شرطیہ پر ہی داخل ہوتا ہے۔ لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذن، اس لو کے جواب میں اذن تو پس تم لامسکتم، تم امساک کرو گے، بخل کرو گے، خشیت الانفاق، انفاق سے ڈر کی وجہ سے۔ یہ انسان کی طبیعت ایسے ہے کہ یہاں پر دو مثالیں دی، ایک ان ظاہر کے جواب میں اذن آیا اور لو ظاہر کے جواب میں اذن آیا، وثانی، اور دوسرا مورد۔ خوب دوسرا مورد کیا ہے؟ دوسرا مورد وہ ہے کہ جہاں پر اذن جواب میں واقع ہوتا ہے لیکن ان اور لو مقدرہ کے جواب میں۔ اچھا آئے دیکھیں یہاں پر کیا کہتے ہیں، وثانی، اور دوسرا مورد کقول الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ، حین سمع رجلا یقولو، جب آپ نے سنا کہ ایک بندہ کہہ رہا تھا، اللہم آتنی ما تؤتی عبادک الصالحین، خدایا مجھے وہی چیز عطا کر جو تو اپنے صالح بندوں کو عطا کرتا ہے۔ درست ہے، تو یہاں پر پیغمبر اکرم نے جواب دیا، اذن یؤکر جوادک وتحراک مہجتک فی سبیل اللہ، اگر صالحین والی جزا چاہتے ہو تو پھر اس کی قیمت بھی دینی پڑتی ہے۔ اذن یؤکر جوادک، یؤکر یعنی زخم دیکھنا، زخمی ہونا، تو اذن یؤکر جوادک، تمہاری سواری زخمی ہو، وتحراک مہجتک، کہ یہ ہا زائدہ ہے، اور تمہارا خون بہا جائے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ بھائی صالحین کی اگر تم جزا چاہتے ہو تو صالحین کی طرح کچھ کرنا بھی پڑتا ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ ان محذوف کے جواب میں ہے،
یہ جو اس نے کہا نا اللہم آتنی ما تؤتی عبادک الصالحین، اور پیغمبر نے جواب دیا اذن یعقر جوادک وتحراک محجتک فی سبیل اللہ، در حقیقت اس اذن سے پہلے محذوف ہے، یعنی ان دعوت ہاکذا، اگر تو اس طریقے سے دعا مانگتا ہے تو اذن یعقر جوادک، تو پھر تمہاری سواری کو زخمی ہونا چاہیے، تمہارا خون بہنا چاہیے راہ خدا میں، تبھی تمہیں یہ جزا ملے گی۔ مفتی کے نیز اچھا یہاں پر ان معذوف ہے، سوال کروں میں آپ سے چھوٹا، بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں پر حرف ان شرطیہ معذوف ہے، کوئی اور حرف معذوف نہیں ہے؟ کیسے آپ کو پتا چلا کہ یہاں پر ان شرطیہ معذوف ہے؟ تو اس کا جواب روشن ہے کہ حروف شرط کے اندر اصل باب ان ہے، لہذا اگر کسی جگہ پر فعل شرط معذوف ہے، حرف شرط معذوف ہے، تو اصل یہ ہے کہ وہ جو اس باب کا اصل ہے وہی معذوف ہوگا۔ دوسرے حرف یا اسم شرط کے معذوف ہونے کے لیے قرینہ چاہیے، اگر قرینہ نہیں ہوگا کسی اور پر بالخصوص تو وہاں پر مانا جائے گا کہ وہی ان شرطیہ معذوف ہے۔ فتدبر جیدہ۔ اچھا یہ ایک مثال ہو گئی کہ یہاں پر ان معذوفہ کے جواب میں، دوسری مثال لو معذوف کا جواب، یہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ سورہ مومنون کی ہے، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ یہاں پر لو معذوف کا جواب ہے، مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، خدا نے کسی کو اپنے لیے بیٹا نہیں قرار دیا، کسی کو اپنے لیے بیٹا اتخاذ نہیں کیا، نہیں چنا، یعنی اس کا بیٹا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور خدا کی معیت میں کوئی اور معبود بھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اذن دیکھیں خود سمجھ میں آ رہا ہے، اگر خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہوتا تو لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، تو ہر معبود اپنی مخلوقات کے ساتھ جدا ہوتا، وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض پر علو پیدا کرتے۔ تو یہاں پر اذن جواب ہے لو معذوف کا، یعنی گویا کہ ایسے جملہ ہے لو کان معہ الہ اذن لذهب کل الہ۔ اچھا یہاں پر سوال کریں آپ ہم سے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ بھئی یہاں پر لو معذوف ہے؟ جواب آغا یہ جو جواب آیا ہے نا جزا پر، اگر لام داخل ہو تو یہ بتاتا ہے کہ یہ لو کا جواب ہے، کیونکہ اذن لذهب، ذهب پر لام داخل ہے، یہ بیان کر رہا ہے کہ یہاں پر لو معذوف ہے۔ خوب الحمدللہ مسئلہ ثانیہ بھی تمام ہوا، مسئلہ ثالثہ بالکل روشن ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ المسئلۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ۔ خب تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ فی لفظها عند الوقف علیہا، اگر جب آپ اس اذن پر وقف کرتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے لکھیں گے آپ؟ فرماتے المسئلۃ الثالثہ فی لفظها عند الوقف علیہا، جب آپ اس پر وقف کریں تو اس کو کیسے لکھا جائے گا؟ وَالصَّحِیحُ أَنَّ نُونَهَا تُبْدَلُ، لفظها ابھی لکھنے کی بات نہیں ہے، تلفظ کرنے کی بات ہے، درست ہے؟ فی لفظها عند الوقف علیہا، جب آپ وقف کریں تو اس کو کیسے پڑھیں؟ اذن پڑھیں یا اذا پڑھیں؟ کیسے پڑھیں؟ یہ پڑھنے کے بارے میں۔ وَالصَّحِیحُ أَنَّ نُونَهَا تُبْدَلُ أَلْفًا تشبیہا لا بتنوین المنصوب، اگر صحیح یہ ہے کہ اس کا نون الف میں بدلایا جائے گا، یا تبدلو، بلے اس کو نون کو تبدیل کیا جائے گا الفا، الف کی شکل میں۔ کیوں تبدیل کریں گے؟ تشبیہا لہا بتنوین المنصوب، اگر تنوین منصوب کو جب آپ وقف کرتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ مثلا رأیت زیدان، اس کو آپ وقف کی صورت میں کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں رأیت زیدا، ایسے الف میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اس اذن کے
نون کو بھی اس کے ساتھ شباہت دیتے ہوئے اسی کی طرح پڑھتے ہیں. وکیل یوقف بالنون، بعض کہتے ہیں کہ نہ نون کے ساتھ وقف کریں گے یعنی اذن پڑھیں گے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ لأنہا کا نون لن و ان، یہ اذن کا نون لن اور ان کی طرح اس کلمے کا جز ہے. بھائی حالت نسبی میں جو تنوین آ رہی ہے وہ کلمے کا جز تھوڑی ہے. یہ تو اذن کا نون کلمے کا جز ہے ان اور لن کی طرح. خوب وہاں پر آپ کیسے وقف کرتے ہیں؟ نون پر وقف کرتے ہیں نا، آپ ان پڑھتے ہیں، لن پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے اس کو بھی اذن پڑھیں. رویا عن المازنی والمبرد، مبرد اور مازنی سے یہی منقول ہے، یہی روایت ہوا ہے. اچھا بس حالت وقف میں اس کو پڑھنے کے بارے میں دو طریقے بتائے. یا تو آپ اس کو الف کی طرح پڑھیں گے جو یعنی جو حالت نسبی میں ہوتا ہے اس میں کیسے آپ الف کی طرح پڑھتے ہیں، یہاں پر بھی اذا پڑھیں. خوب، یا آپ اس کو نون ساکن کی طرح پڑھیں گے. اسی حالت وقف میں تلفظ کرنے پر ایک اور چیز بھی مترتب ہوتی ہے. اس کا نتیجہ یہ کہ لکھا کیسے جائے گا، وہ بھی اسی بات پر مبتنی ہے. وَيَبْتَنِي عَلَى الْخِلَافِ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهَا خِلَافٌ فِي كِتَابَتِهَا، خلاف فاعل ہے یبتنی کے لیے. آغا اس پر وقف میں جو اختلاف ہے اسی پر مبتنی ہے، وہ اختلاف جو اس کی کتابت میں ہے. فَالْجُمُورُ يَكْتُبُونَهَا بِالْأَلِف، جمہور اس کو الف کی شکل میں لکھتے ہیں. دیکھیں کتاب میں کیسے لکھا ہے اس نے اذن، کیسے لکھا ہے؟ ایسے. وَقَذَا رُسِمَتْ فِي الْمَصَاحِفِ، قرآن مجید میں بھی ایسے ہی لکھا گیا ہے الف کی شکل میں. وَالْمَازَنِيُّ وَالْمُبَرَّدُ بِالنُّونِ، آگے مازنی اور مبرد نون کے ساتھ لکھتے ہیں. وَأَنِ الْفَرَّا، آگے فرا نے ایک اور بات کہی ہے، کہا ان عملت کتبت بالالف، اگر یہ اذن عمل کرے بعد والے فعل میں تو آپ اس کو الف کی شکل میں لکھتے ہیں. وَإِلَّا، اگر یہ عمل نہ کرے تو نون کی شکل میں لکھتے ہیں. بھئی یہ کیا آپ استدلال لے کر آئے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب عمل کرے گا تو آپ بے شک الف میں لکھیں، مشکل نہیں ہے. لیکن اگر عمل نہ کرے اور اس اذن کو آپ الف کے ساتھ لکھیں تو اشتباہ ہوگا، یہ اذا شرطیہ ہے یا اذن ہے. عمل والی صورت میں تو یہ التباس نہیں ہو رہا، لیکن اگر عمل نہیں کرے گا تو یہ شک ہوگا یہ اذا شرطیہ ہے یا اذن ہے. لہذا ہم نے یہ کہا. وَأَنِ الْفَرَّا، آگے فرا کہتے ہیں ان عملت، اگر یہ عمل کرے تو کتبت بالالف، اس کو الف کے ساتھ لکھو. وَإِلَّا، اگر عمل نہ کرے تو کتبت بالنون، نون کے ساتھ لکھے. کیوں؟ لِلْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اِذَا، ہم نون کے ساتھ اس لیے لکھیں تاکہ اس اذن اور اذا شرطیہ میں تفاوت ہو سکے. وَتَابِعَهُ ابن خروف، آگے ابن خروف نے بھی آگے فرا کی اتباع کی ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ بات یہ درست ہے. اب تمام شدہ. چوتھا مسئلہ، آخری مسئلہ یہ بیان کرتا ہوں کہ اس کا عمل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اذن کا عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. البتہ یہ عرض کروں، یہ اذن جملہ اسمیہ کے ساتھ بھی آتا ہے، حتیٰ ماضی کے ساتھ بھی آتا ہے. خب معلوم ہے کہ وہاں پر عمل نہیں کرتا، اس لیے بات کو انہوں نے کامل یہاں پر نہیں لکھا، ان چیزوں کو چھوڑ دیا. مضارع پر جب اذن آتا ہے تو کہتے ہیں مضارع کو منسوب کرتا ہے چند شرائط کے تحت. اولاً صدارت کلام میں ہو، استقبال کے معنی میں ہو، اور اس کے فعل اور اذن کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. البتہ اگر قسم کا فاصلہ آ جائے، لائے نفی کا فاصلہ آ جائے، وہ مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی فاصلہ نہ ہو. ان تین شرائط کے تحت صدارت کلام میں ہو، استقبال کے معنی میں ہو، اور فعل کے ساتھ متصل ہو تو یہ مضارع کو منسوب کرے گا، وگرنہ نہ. المسألۃ الرابعہ فی عملہا، اذن کے عمل کے بیان میں، وَهُوَ نصب المضارع،
اگر اذن کا عمل یہ ہے کہ یہ مضارع کو منصوب کرتا ہے. عرض کیا کہ جملہ اسمیہ پر بھی آتا ہے، ماضی کے ساتھ بھی آتا ہے، وہاں پر عمل اس کا نہیں ہوتا، لیکن مضارع میں عمل ہوتا ہے. بشرط تصدیرہا، پہلا نقطہ کہ صدارت کلام میں ہو. دو، و بشرط استقبال ہی، مستقبل کے معنی میں ہو. تین، و اتصالہما، مضارع اور اذن دونوں ملے ہوئے ہوں. او انفصالہما بالقسم او باللہ النافیہ، یا اگر انفصال بھی ہو تو قسم یا لا نافیہ کا ہو، اس کے علاوہ نہ ہو. یقالو آتیکا، بھائی آپ کو کہا جاتا ہے، کوئی بندہ آپ کو ایسے کہتا ہے کہ آتیکا، میں تمہارے پاس آؤں گا. فتقولو اذن اکرمکا، اکرمکا عمل کر رہا ہے. یہاں پر سارے شرائط موجود ہیں. فعل مضارع بھی ہے، اذن اکرمکا صدارت کلام میں بھی ہے، آگا استقبال کے معنی میں بھی ہے، یعنی جب تو میرے پاس آگا تب میں تمہارا اکرام کروں گا. آگا کوئی فاصلہ بھی نہیں. لہذا اس نے کیا کیا؟ عمل کیا. لیکن ولو قلت انا اذن اکرمکا، خوب اگر آپ نے ایسے کہا انا اذن اکرمکا، تو خوب کہتے ہیں کہ یہاں پر رفع دینی پڑے گی، کیونکہ انا یہاں پر صدارت کلام نہیں ہے. اذن سے پہلے آپ نے انا کو ذکر کیا، صدارت کلام ختم ہو گئی. کہتے ہیں ولو قلت انا اذن، اگر ایسے آپ نے کہا تو قلت اکرمکا بالرفع، رفع کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے. لفوات تصدیر، خوب یہاں پر صدارت کلام فوت ہو گئی. ولو قیل لک احبکا، خوب اگر آپ کو کہا جائے میں تم سے محبت کرتا ہوں. فقلت اذن اظنک صادقا، میں نے کہا تھا کہ آغاز میں اس کو اظنک کیوں پڑھا ہے، وہ آ گیا رفع، تو یہاں پر بھی آپ رفع دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ حال، استقبال کے معنی میں نہیں ہے. جیسے ہی وہ بندہ کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں اذن اظنک صادقا، یعنی اسی وقت میں گمان رکھتا ہوں تمہارے بارے میں کہ تم صادق ہو. جبکہ ہم نے کہا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مستقبل کا معنی دے. جیسے اس نے کہا تھا آتی کا اذن اکرما کا، جب تو میرے پاس آئے گا تو اسی زمانے میں مستقبل میں تمہارا اکرام کروں گا. لیکن یہاں پر ایسے تھوڑی ہے کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ احبو کا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو آپ یہ تھوڑی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اذن اظنو کا صادقہ، یعنی آئندہ زمانے میں گمان کروں گا کہ تم سچ ہو، تم سچے ہو. نہ، ابھی گمان کر رہا ہوں کہ تم سچے ہو. وَلَوْ قُلْتَ اِذَنْ یا عبداللہ قُلْتَ اُکْرِمُکَ بِالرَّفْعِ، خب یا عبداللہ کا فاصلہ لائیں تو بھی وہاں پر اکرمک پڑھیں گے. للفصل بغیر ما ذکرنا، یعنی جو ہم نے ذکر کیا کہ قسم یا مثلا لا نافیہ اس کے علاوہ کا فاصلہ آ جائے تو وہاں پر بھی آپ کیا کریں گے؟ اس کو عمل نہیں دیں گے. خب تمام شدہ گا. آخر میں ایک تنبیہن ذکر کرتے ہیں کہ اس تنبیہن کو ذکر کر کے بحث کو سمیٹیں ہیں. خب تنبیہن میں کہتے ہیں کہ ایک نحات کا گروہ کہتا ہے کہ اگر اذن واو عاطفہ اور فاء عاطفہ کے بعد میں واقع ہو تو وہاں پر دونوں وجوہات جائز ہیں. یعنی آپ چاہیں تو اذن کو عمل دیں، چاہیں تو اذن کو عمل سے ملغا کریں. اگر اذن کو عمل کیوں دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جو واو عاطفہ یا فاء عاطفہ ہے، جب آپ اس جملے معطوف کو اس پہلے والے جملے پر عطف کرتے ہیں تو وہ پہلے والا جملہ کیونکہ صدارت میں، اب آپ اس کو عطف اس پر کرتے ہیں گویا کہ یہ معطوف اسی صدارت کی جگہ پر ہے، کأنہ اس اذن کی صدارت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. درست ہے؟ لہذا آپ اس کو عمل دے سکتے. اچھا بھائی، دوسری آپ وجہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو عمل نہ دیں، وہ کیوں؟ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ معطوف علیہ کو دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے، معطوف کو دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو معطوف علیہ کا دنبالہ ہے، تتمہ ہے، گویا کہ اس کا جز ہے، گویا کہ اس کا جز ہے. جب اس کا تتمہ ہے، اس کا تکملہ ہے، کأنہ اسی جملے کے بعد آیا ہوا ہے، لہذا گویا کہ اس کی کیا صدارت ختم ہو گئی. کو یہ
ناو کی توجیہات ایسے ہی ہے دیگه تنبیہون متوجہ رہیں. قال جماعت من النحویین، تنبیہن کے بارے میں آگا کہتے ہیں کہ تنبیہن اصطلاح وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر مطلب گزشتہ مطالب سے سمجھ میں آتا ہے لیکن ظاہری طریقے سے نہیں ہے، دقیق طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن فہوائے کلام میں اشارتاً گزر چکا ہے، لیکن یہاں پر ہم ان کی صراحت کرتے ہیں. قال جماعت من النحویین، قوم نحویین کا ایک گروہ کہتا ہے اذا وقعت اذن بعد الواو او الفاء جاز فیها الوجہان، اگر اذن وا یا فا کے بعد واقع ہو تو اس کے اندر دونوں وجوہات جائز ہیں، کہ قرآن مجید کی آیت کو بھی لے کر آ رہے ہیں وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. خوب ان مشرکین مکہ کے بارے میں سورہ اسراء کی آیت کو جا کر دیکھیے گا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو وہاں سے نکال لیں تو خلافہ کا یہاں پر معنی ہوگا یعنی بعدکا. یہ تفسیر میں دیکھیے گا کہ کیوں ترجمہ کر رہا ہوں بعدکا کا. خوب اگر وہ آپ کو نکالیں تو آپ کے بعد وہ باقی نہیں رہیں گے سوائے تھوڑی مدت کے. درست ہے، واو کے بعد آیا ہے وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی ای بعدک، آپ کے بعد یہ نہیں رہیں گے مگر تھوڑی مدت. وَقُرْئَ شَاذًا بِالنَّصْبِ، اعلیٰ بعض نے اس کو حالت نصبی میں بھی پڑھا ہے، یعنی اِذًا لَا يَلْبَثُوا، نون کو حذف کر دیا. لیکن آغا ابن ہشام کہتے ہیں کہ بابا ہماری تحقیق کچھ اس سے تھوڑی سی متفاوت ہے، چینج ہے. وَتَحْقِيقُ أَنَّهُ إِذَا قِيلَ، لیکن تحقیق کا تقاضا یہ کہ جب کہا جائے کہ انتظرنی ازورکا وَإِذَنْ أُحْسِنْ إِلَيْكَ، کہ یہاں پر بحث ہماری کہاں پر ہے وَإِذَنْ أُحْسِنْ إِلَيْكَ میں. درست. آغا ابن ہشام کہتے ہیں کہ یہ جو وَإِذَنْ أُحْسِنْ إِلَيْكَ واو عطفہ کے بعد آیا ہے، سوال آپ اس کو کس پر عطف کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس کو جواب پر عطف کر رہے ہیں یعنی ازور کا پر عطف کرتے ہیں تو پھر تو قطعاً آپ کو جزم دینی پڑے گی، اس کا عمل باطل ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو جزا اور جواب ہے وہ فعل شرط کے بعد ہے، لہذا اس کی صدارت گئی، اس صورت میں آپ کو قطعاً جزم دینی پڑے گی. لیکن اگر آپ اس کو نہ اصل مکمل جملہ شرطیہ پر عطف کر رہے ہیں نہ کہ فقط جواب پر، تو پھر کہہ رہے ہو صورت میں دونوں صورتیں جائز ہیں. وہ تحقیق یہ ہے کہ انہو اذا قیلا، کہ شان یہ کہ جب یوں کہا جائے کہ انتظرنی ازرکا، اگر تم میری زیارت کرو گے تو میں تمہاری زیارت کروں گا، وَإِذَنْ أُحْسِنْ إِلَيْكَ، اور پھر نتیجتاً میں تم پر احسان بھی کروں گا، نیکی بھی کروں گا. فَإِنْ قَدَّرْتَ الْعَطْفَ عَلَى الْجَوَابِ، اگر آپ کیا کرتے ہیں خوب جواب پر عطف کرتے ہیں تو جزم تھا، اذن ملغا ہو جائے گا، اس کا عمل چلا گیا. جواب مجزوم پر عطف ہوا ہے لہذا اس کو بھی جزم دینی پڑے گی. وبطل عمل اذن، عمل اذن باطل ہو گیا، کیوں؟ لوقوعها حشون، درمیان میں آ گیا تو اس کا عمل گیا. لیکن او علی الجملتین جمیعاً فعل شرط اور جو ہے وہ کیا ہے جواب، ان دونوں جملوں پر اگر آپ نے عطف کیا تو جاز الرفع والنصب، پھر دونوں صورتیں جائز ہے. لتقدم العاطف، وہی پہلے والی صورت جو ذکر کی کہ واو عاطفہ کے بعد ذکر ہوا ہے لہذا اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں. لیکن وقیل یتعین النصب، لیکن بعض نے کہا ہے کہ ناغا اس صورت میں نصب متعین ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اذ ما بعدها مستأنفون لأن المعطوف علی الاول اولو. اس عبارت کو سمجھیں، خوبصورت عبارت ہے. اگر اس واو کے بعد آنے والا کأنہ ابتدا میں آیا ہے، کیونکہ اگر آپ عطف کر رہے ہیں اس جملے پر جو جملہ آغاز میں ہے تو معطوف کو اس معطوف علیہ کی جگہ پر آپ رکھیں گے کہ گویا کہ یہ بھی اسی آغاز میں آیا ہوا ہے، لہذا اس صورت میں پھر نصب واجب ہو جائے گی. وقیل یتعین النصب اذ ما بعدہ مستأنف، اس لیے کہ جو ما بعد ہے وہ جملہ مستأنف ہے، آغاز ہوا ہے، اسے ابتدا ہوئی ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ لأن المعطوف علی الاول اولو، جو اول پر عطف ہوتا ہے وہ خود بھی اول ہے، یعنی معطوف گویا کہ معطوف علیہ کی جگہ پر ہے.
خوب اس طریقے سے الحمدللہ ہماری بحث اس اذن کے بارے میں تمام ہوتی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بحث ہماری ال کے بارے میں ہوگی. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.